السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے آج پھر بری خبر تھی اسلام آباد سے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ عمران خان صاحب چاہتے تو یہی تھے اداروں سے، الیکشن کمیشن سے۔ انہوں نے اپنا وکیل بھیجا پی ٹی آئی کا، اور انہوں نے یہ وہاں پر فرمائش بھی رکھی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کر دیا جائے، مگر کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی کے لیے کوئی ان کے پاس ٹھوس دلیل نہیں تھی، کوئی ٹھوس جواز نہیں تھا، لہٰذا کاغذات ان کے منظور ہو گئے۔ اور کاغذات کی منظوری کے بعد یوسف رضا گیلانی کیا کرنے جا رہے ہیں جس سے عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے مزید پریشانیاں بڑھیں گی، وہ بھی گزارش کروں گا۔ اور کچھ ذکر ہوگا میثاق جمہوریت کا، جس کا چرچا پھر عام ہو گیا ہے، اور یہ چرچا عام ہوا ہے سینٹ کے انتخابات کو لے کر۔ صدارتی ریفرنس جو بھیجا ہے حکومت نے، صدارتی ریفرنس صدر نے بھیجا ہے ظاہر ہے، لیکن عمران خان صاحب کی منشا پہ بھیجا، حکومت کی منشا پہ بھیجا کہ جناب سینٹ کا انتخاب جو ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے کیا جائے، یعنی الیکشن نہیں، سلیکشن کیا جائے، سادہ سادہ۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ مطلب اس میں کوئی فارسی ہے نہیں، اس کو کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہ الیکشن کیا ہوتا ہے اور شو آف ہینڈ کیا ہوتا ہے۔ جو آپ میرے ساتھ ہو، میں اب بار بار کہہ رہا ہوں ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں، تو اس میں الیکشن نہیں ہوتی، یہ سلیکشن ہوتی ہے۔ اور سینٹ کا تو الیکشن ہوتا ہے، آئین تو یہی کہتا ہے الیکشن ہوتا ہے۔ تو اس کو لے کر میثاق جمہوریت کا چرچا ہو رہا ہے، اور میثاق جمہوریت کا چرچا جب ہو تو پھر میثاق جمہوریت تو ایک پورا کا پورا مکمل پیکیج تھا، تو وہ پھر پیکیج اگر پورا کا پورا عمل درآمد کروانا ہے، اور جس نے بھی کروانا ہے تو سو بسم اللہ آئیں، شروع کر دیں۔ آگے جا کر گزارش کرتا ہوں، لیکن پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب جنہوں نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی حکومت کے کو جو ہے وہ حکومت کی نیندیں اڑا دی ہیں، ایسا کہہ لیتے ہیں، عمران خان صاحب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب حفیظ شیخ صاحب نے مدد مانگ لی ہے جہانگیر ترین سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب کو میں نے کئی بار یہاں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب ٹھنڈی آہیں بھر کے یاد کرتے ہیں کہ کاش ترین صاحب میرے ساتھ ہوتے تو میرے معاملات کافی سارے جو بلا وجہ فضول میں، وہ کہتے ہیں نا بے فضول، جو بے فضول الجھ رہے ہیں میرے معاملات، وہ سیدھے کر دیتے، وہی میری سیاست کرتے تھے۔ تو وہ اب دور ہو گئے ہیں، اور دور خیر اتنے دور تو نہیں ہیں، مگر عمران خان صاحب کی مجبوری ہے کہ وہ ترین صاحب قریب جا سکتے ہیں، ان کے قریب ہو سکتے ہیں، ان کے رابطے بھی ہیں، مگر کچھ مجبوریاں عمران خان صاحب کی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ترین صاحب کو قریب نہیں لا پا رہے۔ تو یہ خبر جو ہے وہ چلوائی گئی، خبر میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں مجھے پتہ ہے، یہ خبر کیسے چلی ہے کہاں سے چلی مجھے پتہ ہے، لیکن اگر یہ خبر ٹھیک ہے کہ حفیظ شیخ صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے مدد مانگی ہے، اگر یہ خبر ٹھیک ہے، میں بہت بڑا اگر لگا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس خبر کا کہ خبر کیا ہے، لیکن اگر یہ خبر ٹھیک ہے، جو خبر جو جہاں سے آئی ہے نا خبر، میں اس کی وجہ سے بڑا اگر لگا رہا ہوں، اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو پھر یہ رابطہ جہانگیر ترین نے نہیں کیا، عمران خان نے کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، مگر یہ خبر ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی تک حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس طرح، یعنی مدد مانگنے والا رابطہ ہوتا ہے، صلاح مشورہ چل رہا ہے، مدد مانگنا، آؤ اس مصیبت سے نکالو، یہ نہیں ہوا، یہ ہوگا ضرور، ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ ترین صاحب جو ہیں وہ، جو میری اطلاعات ہیں، جو میری معلومات ہیں، وہ اب مطلب ایسے اشارہ آ جائے گا تو چلے جائیں گے، اب وہ اس طرح کے معشوق نہیں رہے، نہ اس طرح کے عاشق رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جناب ایک ڈور کھینچے دوجا دوڑے چلا ہے، کچی ڈوری سے بندھا چلا ہے، اب یہ معاملہ اس رشتے میں وہ رہا نہیں ہے۔ مطلب جہانگیر ترین صاحب کو اگر اب عمران خان صاحب مدد مانگیں گے تو پہلے ترین صاحب کی کوئی 15-20 شرائطیں وہ ماننی پڑیں گی خان صاحب کو، تو وہ ہے خان صاحب کی مجبوری۔ اور حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ تو ترین صاحب کی کوئی ناراضگی ہے بھی نہیں، تو حفیظ شیخ صاحب کہیں گے وہ کرٹسی کال ہو جائے گی، چلی جائے گی، لیکن مدد والا معاملہ وہ حفیظ شیخ کی مدد نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ مدد عمران خان صاحب کی ہے، اور جہانگیر ترین صاحب یوسف رضا گیلانی ایک ہی خاندان ہے، تو جب ایک طرف سے وہ ناراض ہیں، ادھر عمران خان صاحب کے ساتھ ناراض ہیں، اپنے سیاسی قائد کے ساتھ ناراض ہیں، تو ادھر جو اپنا خانوادہ ہے، جہاں پہ جو خاندان ہے ان کا سسرالی خاندان ہے، تو پھر وہاں سے اگر وہ کوئی ان کو کوئی مطلب یہ اگر مگر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں سے اگر کوئی ان کو وہ مدد مانگیں گے تو شاید وہ ادھر کر لے مدد،
وہاں کوئی شرط شاید ہو تو وہ بھی مان لی جائے ان کی. مگر عمران خان صاحب کے ساتھ کئی شرائط ہیں جس وجہ سے میں اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مدد مانگ لی گئی ہے، مدد فون شاید چلا گیا ہو لیکن ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اس طرح مدد نہیں مانگے گا یا خان صاحب کا اسائنڈ کردہ کوئی بندہ آ جائے، کیونکہ ترین صاحب کو پتہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا جیتنا عمران خان کی جیت ہے بطور پرائم منسٹر. عمران خان صاحب کی سیٹ بچتی ہے، اگر حفیظ شیخ ہارتے ہیں تو عمران خان صاحب کی نشست جاتی ہے. لہٰذا وہ ترین صاحب کے پاس اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں، اپنے اوپر جو داغ دھونے کا وقت آ گیا ہے. اصل میں وہ جو داغ لگے ہیں ترین صاحب پر، اور وہ کہہ بھی چکے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جناب آپ نے خود انکوائری کر کے دیکھ لی، مجھ سے تو کچھ نہیں نکلا، تو میرا حساب کر لیں. حساب کرنے سے مراد کہ جن لوگوں نے میرے اوپر الزامات لگوائے تھے ان لوگوں کا حساب کتاب کریں، ان کو باہر نکالیں. تو خان صاحب تو ٹھہرے مجبور عاشق، اقتدار کے مجبور عاشق میں کہہ رہا ہوں. تو وہ نہ کر سکے تو ترین صاحب کے ساتھ ان کے معاملات بہرحال ٹھیک نہیں ہوئے. تو بات تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی. تو گیلانی صاحب کے ہو گئے کاغذات منظور ہونے کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کیا، مریم نواز کو فون کیا، بلاول بھٹو کو فون کیا، آصف زرداری صاحب سے رابطہ کیا. کل جا رہے ہیں وہ کراچی میں جا کر وہ اپنے قیادت کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ، بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں گے کہ اب معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کیا کیا آپ کے پاس ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد مریم نواز صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات طے ہو گئی ہے. طے یہ ہوگی کہ جناب ملاقات کریں گے. تو گیلانی صاحب کراچی سے واپس آنے کے بعد مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں گے. نواز شریف صاحب کا بھی ان کو فون چلا جائے گا، مطلب بس ابھی کسی بھی وقت چلا جا سکتا ہے، آج یا کل وہ فون بھی ہو جائے گا ان کا. شاہد خاقان عباسی صاحب جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے ہمراہ ہوں گے اور واسف زرداری صاحب جو اسٹریٹجی ان کو بتائیں گے اس اسٹریٹجی کے مطابق وہ آ کر معاملات سارے جو ہیں وہ ان کو آگے بڑھائیں گے. اور کراچی میں ایک اور بھی ملاقات کریں گے. وہ ملاقات بڑی خفیہ ہے، وہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ہو جانے کے بعد بتائی جائے گی کہ وہ ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقات جب ہوگی تب وہ قالین پیروں سے سرکیں گے، نیچے سے وہ کیا ہوتا ہے زمین کھینچی جائے گی. کیا ہوتا ہے وہ اردو میں کیا کہتے ہیں، ہم تو سندھی سرائکی میں کہتے ہیں چھک ویسی، صحیح زمین چھکی ویسی. تو عمران خان صاحب کے پاؤں کے نیچے وہ زمین یا دن میں تارے جو جس طرح کہتے ہیں وہ ہو جائیں گے. تو وہ ملاقات بڑی اہم ہوگی. وہ کراچی والی جب ہوگی تو اس کے بعد اس کے کھل کے اس کی بات کی جائے گی. کچھ وعدے ہوتے ہیں جو وعدے توڑے نہیں جاتے، تو میں بھی کچھ وعدوں میں بندھا ہوا ہوں تو وعدہ توڑ نہیں رہا کہ وہ ملاقات کیا ہوگی. بہرحال اور دوسری بات یہ کہ گیلانی صاحب کے کینڈیڈیٹ نامزد ہونے اور ان کے کاغذات منظور ہونے کے بعد جناب قومی اسمبلی میں ایک خاموشی اکثریت، تو مشرف صاحب نے ایک ٹرم یہ استعمال کی تھی، خاموش اکثریت میرے ساتھ ہے. وہ جب اقتدار سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کے ساتھ کون ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی عوام کی خاموش اکثریت میرے ساتھ ہے. وہ والی خاموش اکثریت نہیں. قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کے سے ناراض ارکان جو ہیں ان کا تعلق سینٹرل پنجاب سے ہے، ان کا تعلق سندھ سے ہے، بلوچستان سے ہے، جنوبی پنجاب سے ہے، KP کے سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ ناراض ارکان میسیجز بھیج رہے ہیں، وہ مختلف ذرائع سے رابطے کر رہے ہیں. اور پہلے اب یہ میں گیلانی صاحب کے سورسز کوٹ کر رہا ہوں، میری بات ہوئی ہے جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جتنی ہمیں امید تھی جتنے لوگوں کی اس سے زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی اب ہوتا کیا ہے، یہ پولیٹکس ہے، یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ ہوتا کچھ ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی یہ کیموفلیج تو نہیں ہے. کیموفلیج تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جناب دشمن کو گرانے کے لیے ذرا وہ رنگ روپ بدل لو تو ممکن ہے یہ کیموفلیج بھی ہو. لیکن میری اطلاع ہے کہ کیموفلیج تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جتنے ارکان جو ہیں وہ یعنی جو چاہیے ان کو 9-10 ارکان قومی اسمبلی میں، اتنے ارکان ان کو یقینی طور پر جو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ان کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتنے ہمارے پاس موجود ہیں. 20-25 ارکان PTI کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے عرصے سے رابطے میں، اور میں آپ کو بڑے عرصے سے یہ گزارش کر بھی رہا ہوں. تو بہرحال تو پورے ملک سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف جنوبی پنجاب والا وہ نہیں ہے. میں نے بات جب چلائی تھی، بات جب یعنی کی تھی، جب سوال کیا تھا کہ جنوبی پنجاب، تو کہ جنوبی پنجاب کا معاملہ جنوبی پنجاب تو ود گئی ہے.
تو سرائکی نے مجھے کہا کہ گل جناب جنوبی پنجاب تو اگے ود گئی ہے، یہ معاملہ صرف جنوبی پنجاب تک محدود نہیں رہا، ناراضگیاں اتنی ہیں لوگوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ کہ وہ جب یہ گیلانی صاحب باضابطہ کیمپین شروع کریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ ظاہر ہے پھر وہ آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ خان صاحب نے جاسوسی بھی اپنے ارکان کی کر لی ہے شروع، تو وہ بھی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کون ملاقاتیں کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ تو بہرحال اب گیلانی صاحب جو ہیں وہ کاغذات منظور ہونے کے بعد انہوں نے باضابطہ اپلائی کر دیا ہے، اپنا کام شروع کر دیا ہے، تیز کر دیا ہے، اور جب وہ کمپین شمپین اپنی باضابطہ کریں گے آصف زرداری کے ساتھ ملاقات کے بعد اور مریم نواز صاحبہ سے مل کے، تو پھر چیزیں اور انفولڈ ہوں گی، بہت کچھ سامنے آئے گا۔ اور ذرا کراچی والی خفیہ ملاقات جب مجھے اجازت ملے گی، کیونکہ ہم جب سورسز ہمیں بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، بہت سی چیزوں کا وعدہ لے لیتے ہیں کہ جناب یہ ابھی بات آپ نے نہیں کرنی، تو اس کی اجازت کی بات کرتا ہوں، سورسز کی اجازت کی۔ سورسز کے ساتھ صحافی کا ایک اعتماد کا رشتہ بھی ہوتا ہے، وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو اس رشتے کے بھرم کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ملاقات ہو جائے گی اور جب مجھے اجازت مل جائے گی تو میں بتاؤں گا وہ ملاقات کون سی تھی، کس کے ساتھ تھی اور کتنی اہم ملاقات تھی۔ میثاق جمہوریت، میثاق جمہوریت پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آئین پاکستان کے بعد اگر کسی معاہدے کو اہمیت ملی ہے، جو مقدم سمجھا گیا جانا گیا آئین پاکستان کے بعد، تو وہ میثاق جمہوریت ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے بعد آئین کی بحالی یعنی اصل شکل میں بحالی کے لیے میثاق جمہوریت کا بہت امپورٹنٹ کردار تھا۔ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب میں ہوا تھا۔ اس میثاق جمہوریت میں تھا آئین کو ہم نے اصل شکل میں بحال کرنی ہے، اداروں کی سیاست میں مداخلت ختم کرنی ہے، 36 پوائنٹ پر تھا۔ 36 پوائنٹ میں سے میثاق جمہوریت کا تقریباً 95% پلس عمل درآمد ہو گیا تھا۔ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جس میں نواز شریف صاحب آڑے آئے تھے، نیب والا معاملہ تھا، 62-63 والا معاملہ تھا، اور کچھ چیزیں رہ گئی تھی جس میں اس وقت کی سپریم کورٹ آڑے آ گئی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب آڑے آ گئے تھے، کیونکہ اس میں بھی نواز شریف صاحب کا بھی تھوڑا سا کردار تھا، کیونکہ اس میں تھا کہ میثاق جمہوریت پر اگر پورا عمل درآمد ہوتا تو پی سی او زدہ کوئی بھی جج واپس سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتا تھا، آتا تو وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، یہ میثاق جمہوریت کا حصہ تھا۔ آج کے چیف جسٹس آف پاکستان محترم جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے جو آج بات کی ہے اس پہ، جو صدارتی ریفرنس پہ سوال اٹھایا گیا ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کا، تو اس میں انہوں نے ایک دہائی دی، انہوں نے یاد کرایا کہ جناب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے سے وہ پھر گئے ہیں، افسوس ہے کہ وہ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں۔ اب وہ معاہدے میں یہ تھا، اس میں وہ میثاق جمہوریت کا معاہدے کا ذکر ہے انہوں نے کیا، اس میں تھا یہ جو ایک نکتہ تھا کہ سینٹ کا انتخاب جو ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ اب چیف جسٹس صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، ظاہر چیف جسٹس صاحب تو کسی وزن سے بات کر رہے ہوں گے، ان کی بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فورم پہ ہوئی ہے، تو وہ بات ظاہر ہے اس طرح پولیٹیکل کوئی اینگل نہیں ہوگا، لیکن یہ ساری باتیں عمران خان صاحب جو ہے وہ کر چکے ہیں، ویڈیو کا ذکر آیا وہ بھی کر چکے ہیں، سپریم کورٹ میں جج صاحبان نے بھی ویڈیو کا ذکر کیا وہ بھی کر چکے ہیں، لیکن میرا مسئلہ میثاق جمہوریت ہے۔ سپریم کورٹ میں سوال تھا آئین کا، سپریم کورٹ میں جواب آ رہا ہے میثاق جمہوریت کا۔ سوال یہ ہے کہ آئین زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میثاق جمہوریت؟ میثاق جمہوریت نو ڈاؤٹ میں نے کہا کہ بہت بڑا اس کا احترام کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا معاہدہ تھا، لیکن کیا آئین سے بڑا معاہدہ ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو اگر میثاق جمہوریت کا ذکر کرنا ہی ہے، جو بھی کر رہے ہیں، جن کو بھی میثاق جمہوریت پر پورا عمل درآمد چاہیے، تو پھر عمل درآمد تو پورا ہونا چاہیے۔ جو چیزیں رہ گئی تھی میثاق جمہوریت کی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سب سے بڑا، آئینی عدالت، اگر آئینی عدالت ہوتی تو یہ معاملہ آج سپریم کورٹ میں نہ ہوتا، آئینی عدالت میں ہوتا۔ آئینی عدالت میں بھی رکاوٹ کون ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کس نے نہیں بننے دی تھی آئینی عدالت، وہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر میثاق جمہوریت پر صرف ایک شکیہ نہیں ہے شو آف ہینڈ والی، میثاق جمہوریت کی جتنی باقی شکیہ رہ گئیں 36 میں سے، ان پر عمل درآمد کر لیں۔ 100 بسم اللہ۔ پولیٹیکل پارٹیز تو کہہ ہی رہی ہیں کہ جناب ہم تو تیار ہیں آئینی پیکیج کے لیے، آئینی پیکیج لے آئیں، پھر آئینی پیکیج میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی بنا لیں، آئینی عدالت بھی بنا لیں، اور پی سی او زدہ جج جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی پھر گھر بھیج دیں، اور پھر اداروں کی سیاست میں مداخلت والا معاملہ بھی کر لیں، ادھر ادھر ایک بار ایک ہی ساتھ کر لیں۔ صرف ایک شک تو نہیں نہ رہ گئی میثاق جمہوریت کی عمل درآمد والی، بہت سی باقی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔